تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب نیکی کرتا ہے، اس کا مفہوم ہے، تو خوش ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں، اتنی خوشی آپ کو پیسے کمانے کی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ کو پیسہ خرچ کرنے سے ہو رہی۔ اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی فاؤل ہو جاتا ہے، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کوئی بدتمیزی کر دیتے ہیں، تو اب کیا اس عمل کے بعد آپ افسردہ ہیں؟ تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں تو بالکل جو مومن کی ڈیفینیشن ہے اس پہ پورا اترتے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو معاف کرنا چاہ رہا ہوگا لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ اس کی کوئی ایسی دعائیں ہیں جو میں نے قبول نہیں کی؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی تو بڑی دعائیں ہیں، کہتے چلو اسی کے بدلے بخش دو۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور وہ راضی ہے تو ادھر بھی راضی ہے اور ادھر بھی راضی ہے، یعنی کہ اپنے گھر کو جنت بنانا ہے تاکہ اس جنت کی ٹریننگ ہو سکے۔ ہم سب سے جھگڑ کے، سب سے الجھ کے، مطلب اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کے، اپنے ارد گرد کے رشتوں سے منہ موڑ کے ہم اللہ کے راستے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کوئی بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس نیکی میں حصہ ڈالے اپنا، اور اگر وہ نہیں ڈالے گا تو پھر اس کو بے چینی ہوگی۔ یعنی کہ جو دنیا دار کی انگزائٹی ہے وہ یہ ہے کہ مال ختم نہ ہو جائے، اور جو دیندار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دے دیا ہے یہ جو ضرورت سے زیادہ ہے، کسی کا حق ہے تو اب اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ نہیں کہ دونوں کی انگزائٹی، مال دونوں کے پاس ہے لیکن جو دنیا دار ہے اس کی انگزائٹی یہ ہوگی کہ یہ خرچ نہ ہو جائے، اور جو دیندار ہے اس کی انگزائٹی ہوگی کہ یہ ابھی تک میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کا بھی اللہ مجھ سے سوال کرے گا، تو اس سے پہلے کہ یہ میرے پاس پڑا رہے اس کو خوشی خوشی لوگوں میں تقسیم کر دوں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کروں۔ بڑی واصف رحمۃ اللہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ مسجد کی باہر کی زندگی اور مسجد کی اندر کی زندگی جب ایک برابر ہو جائے، ایک جیسی ہو جائے، تو سمجھ جاؤ کہ نماز قائم ہو گئی۔ اس کو اگر ہم ایسے کہہ لیں کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ سے یہ بولیں کہ اے اللہ، تیرے بندے میری زبان سے، میرے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اللہ سے وعدہ کریں کہ جیسے آپ مسجد کے اندر بے ضرر کھڑے ہیں، سارے اکٹھے ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یا اس کی جو ہے کس عہدے پہ یہ فائز ہے، کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی بے ادبی نہیں کر سکتا مسجد کی ادب میں، تو ایسے ہی جب ہم مسجد سے باہر نکلیں اور اگلی نماز میں جب ہم واپس مسجد آئیں تو ہم یہ اعلان کریں کہ اے اللہ، تیرے بندے میری زبان سے، میرے ہاتھ سے محفوظ رہے ہیں، وہ وعدہ پورا کر کے میں واپس لوٹا ہوں۔